اللہ سبحانہ کے پاک و پاکیزہ نام سے ابتدا کر رہا ہوں، جس نے ہمیں عقل و شعور جیسی نعمت سے نوازا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ ہماری تخلیق ایسے فرمائی کہ ہم جب بھی کسی امتحان سے گزرتے ہیں تو ترقی کی منازل طے کر جاتے ہیں۔ میرے سامنے بھی کچھ ایسے پرعزم چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی اور اب مطمئن چہروں کے ساتھ آپ سے داد و تحسین وصول کرنے کے لیے جہاں تشریف فرما ہیں۔ وہ تمام طلباء و طالبات جنہوں نے محنت کی اور انعامات کے حقدار ٹھہرے، انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو میرے وطن کا مستقبل ہیں، آپ ہی کے دم قدم سے میرے چمن میں بہاریں ہیں۔ آپ آسمان پر چمکنے والے وہ ستارے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ اپنی راہیں متعین کرتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آسمان میں جو سب روشن ستارے تھے، آج وہ سب ہمارے آنگن میں اتر آئے ہیں اور ان کی روشنیوں سے ہمارا آنگن جگمگا رہا ہے۔ آسمان پہ جو روشن ستارے ہوئے، آؤ دیکھو وہ سارے ہمارے ہوئے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اس قرآن حکیم کی سماعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو نور ہے، ہدایت ہے اور معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کا منبع ہے۔ اس کے اعجاز کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اس قرآن نے عرب کی فصاحت و بلاغت کے خود ساختہ ٹھیکیداروں کو ایک چیلنج دیا تھا کہ تم اس قرآن کی ایک سورت کے مثل کوئی سورت بنا کے لے آؤ، لیکن آج 1450 سال گزرنے کے باوجود تمام جن و انس مل کر بھی اس کا جواب نہیں لا سکے۔ تو اس بے مثال و بے مثل خالق کے بے مثل کلام میں سے کچھ آیات کی تلاوت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں کلاس 6 کے سید فرحان علی۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے خدا نہ کرے۔ اب باری ہے اس ہستی کے ذکر کی جس کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو محبوب الہی ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ تو میں کلاس 7 کے ہونہار طالب علم محمد بلال سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور بارگاہ رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نعت کی صورت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ وہ حبیب خدا احمد مصطفیٰ جس کی نالین عرش خدا پر گئیں، آؤ نعتیں پڑھیں ہم بھی اس نور کی جس کی خود نعت رب نے قرآن میں پڑھی۔ ہر مہذب معاشرے میں آنے والے مہمانوں کو اپنے اپنے انداز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس پروقار تقریب میں آنے والا ہر مہمان ہمارے لیے معزز ہے اور ہم آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ سب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی گناہگو مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایسا لگتا ہے کہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے، یہ ہوا پھول سے خوشبو کو چرا لائی ہے۔ پرائمری سیکشن کے بچے اپنے پھولوں جیسے چہروں کے ساتھ ہاتھوں میں گلاب کی پتیاں اٹھائے مہمانوں کو اپنے مخصوص انداز میں خوش آمدید کہنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ استقبال کیجیے گا، آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں 4 کلاس کے بچے۔ ہونہار بچوں کو تعریفی اسناد، امتیازی تمغے اور گریڈز کے مطابق شیٹ دینے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے باری ہے پرائمری سیکشن کی، تو میں گزارش کروں گا پرائمری سیکشن کی انچارج مس ہنا سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور پرائمری سیکشن کے بچوں کے رزلٹ اناؤنس کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتی ہیں مس ہنا۔ اور میں ادارہ حاضہ کے محترم پرنسپل جناب عثمان عارف صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے دستے شفقت سے بچوں میں انعامات تقسیم کریں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں ادارے کے پرنسپل محترم عثمان صاحب۔ گھر اور وطن کی محبت ہر انسان کی سرشت میں موجود ہوتی ہے، اور اگر وطن میرے پیارے پاکستان جیسا ہو جس میں سمندر بھی ہے، لہلاتے کھیت بھی ہیں، سرسبز و شاداب وادیاں بھی ہیں، پہاڑ، جنگل، دریا، صحرا، ہر چیز موجود ہے، تو پھر وطن کی محبت دوبالا ہو جاتی ہے۔ ہر ملک کے باشندے اپنی وطن کی محبت کے اظہار کے لیے ملی نغمے گاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی وطن کی محبت اجاگر کرنے کے لیے ملی نغموں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماضی میں ملکہ ترنم نور جہاں نے کچھ ایسے ملی نغمے گائے جو امر ہو گئے۔ آج کل بھی سب گلوکار اپنے اپنے انداز میں ملی نغمے گاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی یہاں خوبصورت آواز سے ملی نغمہ پڑھنے والے ایک ہونہار طالب علم موجود ہیں۔
جو انتہائی خوبصورت انداز میں میری نغمہ پیش کریں گے۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دے رہا ہوں کلاس ہشتم کے رضوان حیدر کو۔ اب باری ہے مڈل سیکشن کے رزلٹس کی، تو میں مڈل سیکشن کے انچارج جناب محمد ارشد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور مڈل سیکشن کے بچوں کے رزلٹ اناؤنس کریں۔ تالیوں سے استقبال کیجیے گا۔ سٹیج پر تشریف لا رہے ہیں محمد ارشد صاحب۔ آپ لوگ کافی دیر سے پروگرام میں تشریف فرما ہیں اور امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ طنز و مزاح بھی ہمارے ادب کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہمارے ہاں ہائی سیکشن کے بچوں نے ایک خوبصورت مزاحیہ ڈرامہ تیار کیا ہے جسے تحریر کیا ہے ہمارے ہی ادارے کے اردو کے استاد جناب محسن صاحب نے۔ اس ڈرامے میں انتہائی خوبصورت مزاحیہ جملے ہیں اور بچوں نے بہت محنت سے تیاری کی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس ڈرامے کے دوران آپ لوگ اپنی ہنسی نہیں روک سکیں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں مزاحیہ ڈرامہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہائی سیکشن کے طلباء۔ ہائی سیکشن کے وہ بچے جنہوں نے محنت کی اور نمایاں پوزیشنز حاصل کی، اب ہم ان بچوں کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ ہمارے ادارے کے وائس پرنسپل جناب محمد احمد صاحب ہائی سیکشن کے بچوں کے نتائج کا اعلان کریں گے۔ انتہائی باوقار شخصیت ہیں، ان کے شایان شان استقبال کیجیے گا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب محمد احمد صاحب۔ تقسیم انعامات کی یہ باوقار تقریب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ تقریب سے اختتامی کلمات کہنے کے لیے تشریف لائیں گے اس ادارے کے روح رواں جو کہ انتہائی محنتی شخصیت ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے علم و حکمت اور وسیع تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے بچوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے ہیں۔ کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا۔ تشریف لا رہے ہیں پرنسپل جناب محمد عثمان عارف صاحب۔